و ذاکرین جناب علامہ سید علی عابد صاحب آپ لاہور او خطاب فرمان گے اور انہاں تو فوراً بعد قاری القصائد ذاکر اہل بیت جناب اختر حسین تور صاحب خطاب۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر۔ اگر زحمت محسوس نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ بلند ترین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی علیہ السلام۔ اما بعد، ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے۔ نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی رہ تک جا سکتی ہیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاصی عقیدہ۔ درود و سلام ہے محمد والے محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا اسے محمد کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا اسے علی کر دیا، خود فاطر ہو گیا اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد پر۔ دعا ہے کہ اب سب کا یہاں پہ چل کے آ جانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات کے دلوں میں جتنی نیک تمنائیں حاجات ہیں، ذکر کے صدقے میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما۔ ہمارے وقت کے امام صاحب زماں بقیت اللہ کا اللہ جل ظہور فرما۔ بلند ترین صلوات۔ توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے؟ اے بھائی عدنان جھنڈوی صاحب کا حکم تھا تو ہم یہاں پہ آ گئے اور آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ بھائی عدنان جھنڈوی نے مجھے کم سے کم 30 منٹ دیے، کیونکہ سفر میں کافی کر کے شاید اس لیے 30 منٹ دیے، لیکن میں انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ بعد منبر خود چھوڑوں گا، کیونکہ میں بسم اللہ درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد پہ۔ آئیے بسم اللہ۔ نہایت قابل احترام عزت مآب علی جناب محترم علی رضا صاحب، تو یاد رکھیے گا جہاں پہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو نا تو وہاں پہ پڑھنے والوں کو خود غور و فکر کرنا چاہیے کتنا پڑھنا ہے۔ جس بندے نے 5 منٹ میں آپ کو بات سمجھا نہیں نہ سکا، وہ بندہ گھنٹہ بھی پڑھے تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر ممبر سے میں کہہ کے تھک چکا، لاہور میں تو ہزاروں مرتبہ کہا کہ یاد رکھیے گا وقت کی قدر وہی لوگ کرتے ہیں جس کا تعلق وقت کے امام سے ہو۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے میں نے ایک لمحہ ضائع آپ کا نہیں کرنا، کوئی آیت نہیں، کوئی تمہیدی گفتگو نہیں، صرف ایک اشارہ کرنا ہے اور میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مولانا شبلی نعمانی نام سنا ہے آپ نے؟ جن بندوں نے 9-10 کلاس کی پنجاب ٹیکسٹ بک کی کتاب پڑھی اسلامیات کی، وہ بندے میں لفظوں کی تصدیق کر گیا۔ پہلا چیپٹر سیرت نبی کا جو ہے حوالہ مولانا شبلی نعمانی کا۔ مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ کردار میں، حسن میں، قد میں، قامت میں
زلفوں میں، خوبصورتی میں محمد مصطفیٰ کی بہترین شبیہ کو حسن کہتے ہیں۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھیں، یا زندگیاں دراز ہوں آپ کی کیا کہنے، اللہ آپ کی زندگی دراز ہوں، آپ کے وقت میں اضافہ ہو۔ تو زیادہ وقت میں نے آپ کا لینا، میں پہلے عرض کی حاکم شام کا نام سن رکھا ہے، نام لینے کی ضرورت تو نہیں، زندگیاں دراز ہیں۔ یہ جو حاکم شام تھا نا، اس نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت لینے کے لیے اس نے بڑے اسلامی ممالک میں دولت کے انبار لگا دی، ہیرے جواہر تقسیم کرنے شروع کیے۔ بیعت لیتے لیتے یہ پہنچا مدینہ میں، نماز ظہر کا ہوا وقت، آپ کے اور میرے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسجد میں لائے تشریف، اور سرکار اس جگہ پہ کھڑے ہوئے جہاں پہ مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے۔ اب جیسے یزید کا باپ آیا، مسجد کے دروازے قریب کھڑا ہوا، اس نے اپنے مشیر سے کہا، کہتا دیکھو جتنی دولت سارا دن ہم بانٹ کے آئے ہیں، تقسیم کی ہے، اس سے 2 گنا ڈبل اس مسجد میں انبار لگا۔ اس نے کہا بادشاہ خیریت تو ہے، اتنی دولت کرنی کیا، خزانے خالی کر دیے۔ اس نے کہا وہ بندہ جو مصلی پہ کھڑا ہے نا، اسے ہدیہ پیش کر دیا۔ مشیر کہتا ہے یقیناً اس بندے کی بیعت بہت قیمتی ہوگی۔ یزید کا باپ کہتا ہے یہ بیعت کرے گا نہیں ہماری۔ اچھا پریشان تو پہلے تھا نا، اتنی دولت ہم نے تقسیم کی، 2 گنا اس بندے کو دینی۔ اس نے کہا بیعت بھی نہیں کرے گا تو پھر دینی کیوں ہے؟ کہتا ہے اس لیے دینی تاکہ اس کے دل میں یہ روب اور دبدبا بیٹھ جائے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں اور میرے پاس دولت ختم نہیں ہو سکتی۔ اب مسجد میں لگایا انبار دولت کا، ہیرے جوہر اکٹھے کیے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مصلی کو چھوڑا۔ اب جو بندہ حاضر بیٹھا ہے، گفتگو میری اس سے ہے، میں نے کوئی تمہیدی گفتگو نہیں کی، ڈائریکٹ اپنے مضمون کی جانب آ گیا ہوں۔ امام نے چھوڑا مصلی کو، چلتے چلتے حسن مجتبیٰ دولت کے ڈھیر کے قریب سے گزرے، دولت کے ڈھیر کو دیکھا تک نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں وہ دولت کے ڈھیر کو کیا دیکھے جس کی نانی خدیجہ کی سونے کی پلیٹیں بیچ بیچ کے لوگ غنی بنتے رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ زندگیاں دراز ہوں، زندگیاں دراز ہوں۔ عدنان بھائی آپ کی زندگی دراز ہوں۔ اچھا یہ شہانہ لوگ، میرا خیال ہے کوئی میں 3 سے 4 مجالس پڑھ چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کے وقت میں آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ یہاں بھی میں نے عدنان بھائی جملہ کہا، میں ہر ممبر سے کہتا ہوں پتہ نہیں ہمارے شیعوں کو ہو کیا جاتا ہے۔ آپ کا پیر علی ہے نا، مرشد علی کو ماننا ہے یا کسی بھگوڑے کو ماننا ہے؟ ہاں تو کھل کے نعرہ لگا، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، ہر ممبر سے میں کہتا ہوں۔ ہاں تو نعرہ کھل کے لگایا کریں، ہر ممبر سے میں پڑھ کے تھا کہ یقین کیجئے ہمارے لاہور کے بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کے مدرسے کا ایک اہل سنت طالب علم تھا جس کا ایک نیا دوست شیعہ تھا۔ وہ ہر روز ان کی محفلوں میں آئے تو ایک روز شیعہ کہنے لگا دیکھو میں تو تمہاری محفلوں میں آتا ہوں، آج ہماری مجلس میں آؤ۔ سارا دن مجلس سننے کے بعد شام کو پہنچا مدرسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پاس۔ استاد محترم ایک بات سمجھ نہیں آئی، محفلیں ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں، محفلیں وہاں بھی ہیں، مجلس یہاں بھی مجلس وہاں بھی، یہاں بھی مصطفیٰ کا تذکرہ وہاں بھی مصطفیٰ کا تذکرہ، یہاں بھی آل کی بات وہاں بھی آل کی بات، یہاں بھی صحابی کا تذکرہ وہاں بھی صحابی کا تذکرہ۔ لیکن جب یہ ہمارے ہاں نعرہ لگایا جاتا ہے تو کسی کا ہاتھ یوں ہوتا ہے، کسی کا یوں ہوتا ہے، کسی کا یوں ہوتا ہے۔ جب یہ شیعہ نعرہ لگاتے ہیں ہاتھ یوں کیوں کر لیتے ہیں؟ اب تھے اہل سنت کے عالم دین بات بڑی کر گئے، ان کا میرے بچے میرے لال میرے شاگرد گھبرایا نہ کر، جو بندے نعرہ یوں لگاتے ہیں صرف شیعہ نہیں لگاتے، ہر حلالی لگاتا ہے، کیونکہ جن کا مرشد پیر مولا گھر میں بنا ہے وہ نعرہ یوں لگاتے ہیں، جن کا غدیر کے میدان میں بنا۔ کیا کہنے کیا کہنے، مل کے غدری نعرہ مالک زندگیاں دراز کرنا، آپ کے کیا کہیں یا توجہ ہے نا؟
چلیں جی گنتی میرے پاس 10 منٹ بچے. میں نے پہلے کہا 15 منٹ بعد ممبر میں نے خود چھوڑنا ہے. 15 منٹ جو میرے ہیں بھائی عدنان یہ آپ کے لیے. اب آپ خود پڑھیں یا کوئی اور پڑھے. آپ سامنے آ جائے چہرے کی زیارت بھی ہو جائے. اچھا جب اللہ اکبر سرکار دولت کے ڈھیر کے قریب سے گزرے نا, دولت کو دیکھا نہیں, پیچھے سے بولا یبنا رسول اللہ. سرکار نے سوال کا جواب نہیں, پلٹ کر دیکھا سے سرکار جتنی دولت سارا دن بانٹ کے آیا ہوں اس سے 2 گنا ڈبل انبار لگایا مسجد میں, آپ کے لیے ہدیہ قبول کیجئے. کہتے ہیں اگر تو ہے دولت کم, آپ تو جانتے ہیں میں ہندا کا بیٹا ہوں, دولت میرے پاس ختم ہو نہیں سکتی, اور انبار لگاؤں. امام نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا, مسجد کے دروازے قریب چلنا شروع کیا. مسجد کے دروازے کے قریب اسی حاکم شام کا ایک حبشی غلام بیٹھا تھا جس نے زندگی میں مصطفیٰ کو ایک مرتبہ دیکھا تھا. جیسے اس نے امام حسن مصطفیٰ کے چہرے کی جانب دیکھا, کہتے ہیں حسن بھی محمد جیسا, چال بھی محمد جیسی, ڈھال بھی محمد جیسی, چلنے کا انداز بھی محمد جیسا. اس نے جلدی سے امام حسن مجتبیٰ کی نالین مبارک کو اٹھایا, اب آ کے دامن کے صاف کر کے امام کی بارگاہ میں پیش کیا. امام جوتا پہن کے کہتے ہیں حبشی غلام وہ دولت کا ڈھیر دیکھ رہے, کہتے جی فرزند رسول. امام کہتے سارا اٹھا کر لے جا. اٹھا چیخ کے اپنی جگہ سے یزید کا باپ, کہتے فرزند رسول جتنی دولت سارا دن بانٹ کے آیا ہو 2 گنا ڈبل آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کی. آپ ساری دولت اس حبشی غلام کو دے رہی ہیں. امام فرماتے غلام میرا نہیں تیرا ہے. اس نے حسن کے سامنے مجھ حسن کو جوتی صاف کر کے پیش کی, کیونکہ غلام بھی تیرا تو دشمن بھی میرا. امام فرماتے ساری دولت اس جوتی کے صدقے میں نے اسے دی کیونکہ میں فاطمہ کا بیٹا. کیا کہنے بھائی, آپ کے کیا کہنے, زندگیاں دراز ہوں آپ کی. اچھا ہیں تھے بزرگ ہیں نا, داڑھی سفید ہے بال سفید ہے, کس بات کی دلیل ہے؟ یاد رکھیے گا بڑھاپا بدن پہ ہوتا ہے, عاشق ہمیشہ جوان رہتا ہے. یہ عاشق علی بیٹھے ہیں, عاشق مرتضیٰ بیٹھے ہیں, اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے, صحت والی زندگی. اچھا جب اس کی یہاں پہ ہوئی نا توہین, ہمارے ہاں کلچر پتہ کیا, اللہ نہ کرے اب بھائی عدنان نے مجھے دعوت دی مجلس کی, ہم دونوں کے درمیان جھگڑا جو ہوگا نہیں, تسی پریشان نہ ہو, اگر ہو جائے میں کوئی ایسی نازیبا بات کہہ دوں تو ممکن ہے یہ موقع پر مجھے اس کا جواب دے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن عرب کا کلچر یہ نہیں, عرب کا دستور یہ نہیں. عرب میں جس کی توہین ہونا اسے اپنے وطن بلا کے اپنے گھر میں دعوت دے کے توہین کی جاتی. جب امام نے کہا نا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, اس نے کہا میری تو بڑی توہین ہو گئی, میں چاہتا کیا تھا ہو کیا گیا. اس نے امام کو خط لکھا, فرزند رسول ذرا شام آئیے, کچھ معاملات پہ بات کرنی. اب ذکر علی پہ پابندی تھی شام میں. جب شام کے لوگوں نے سنا نا کہ حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں, کلمہ تو پڑھتے تھے نا, اس نے کہا آج تک ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں, لیکن سنا ہے حسن اپنے نانا کی شبیہ ہے. جب ہم حسن کو دیکھیں گے ہمیں پتہ چلے گا ہمارا مصطفیٰ تھا کیسا. اب تاریخ کہتی جیسے امام کی سواری نا ملک شام کی گلیاں کیا چھتیں عورتوں سے بھر گئی امام حسن مجتبیٰ کو دیکھنے کے لیے. امام کی سواری آئی, 2 دوست تھے شام کے, ایک اپاہج چل نہیں سکتا, دوسرا نبینا دیکھ نہیں سکتا, بس ایک دوسرے کا سہارا لیتے لیتے کسی طرح شام کے ایک بازار کے چوک میں آئے, دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. اب جو دیکھ نہیں نہ سکتا اس نے اپاہج سے کہا جو چل نہیں سکتا, دیکھ میرے یار میں تو دیکھ سکتا نہیں, جب رسول کا نواسہ یہاں سے گزرے نا تو مجھے بتائیں کہ وہ دکھتا کیسا ہے. آپ کے کیا کہنے جو ان جملوں میں بول رہے ہیں, اللہ کے ذریعہ دراز فرمائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب ایک چل نہیں سکتا, دوسرا دیکھ نہیں سکتا. سرکار کی سواری آئی, شور و غل. اس نے کہا کیسا شور؟ اس نے کہا وہ آ چکے ہیں جن کا انتظار تھا.
اب سرکار جس گھوڑے پہ سوار تھے نا، گھوڑا چلتا چلتا ان دونوں دوستوں کے قریب سے گزرا. سرکار کے ہاتھ میں تھا عصا. عصا جانتے ہیں نا، لاٹھی ڈنڈا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ حضرت موسیٰ نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے جبریل لے کر آئے تھے، انبیاء کے تبرکات میں سے تھا. سرکار نے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے عصے کو چھوڑا، زمین پہ لگا، ٹک کر کے آواز آئی. اب جو دیکھ نہیں سکتا، اس نے اپنے اپاہی دوست سے پوچھا کیا گرا؟ اس نے کہا محمد کے بیٹے کے ہاتھ سے عصا چھوٹا. اس نے کہا دیکھ تو چل نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا، تو مجھے بتا، میں زمین پہ ہاتھ مارتا مارتا عصا اٹھا کے حسن مجتبیٰ کو دیتا ہوں. اس سے پہلے کہ یہ اٹھتا، امام حسن مجتبیٰ نے اسے مخاطب کیا جو چل نہیں سکتا. امام فرماتے ہیں اٹھ، میرا عصا پکڑا، اٹھ کے چلنے لگا. کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے ان ہاتھوں کو آپ کی زندگی میں. اچھا عصا لے، جلدی کیجیے گا جلدی کیجیے گا، یا عصا لے کے سرکار کے پاس. امام فرماتے ہیں ویسے بڑا کنجوس ہے تو، یا بنا رسول اللہ کیسی کنجوسی. فرمایا اپنے دوست کی آنکھوں کے ساتھ مس کیوں نہیں کیا؟ تو چلنے لگا، اسے آنکھیں بھی مل جاتی. اچھا دربار، یہ بازار والی باتیں دربار پہنچنے لگی. آپ میں سے کون کون زیارات پہ گیا؟ ہاتھ بلند کریں. ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 افراد ہیں. جو نہیں گئے اس ذکر کے صدقے میں اللہ آپ سب کو ایران اور عراق کی زیارات نصیب فرمائے. جب آپ زیارات پہ جو گئے ہیں میں لفظوں کی تصدیق کیجیے گا. ہر حرم کے باہر ایک قالین ہے دروازے پہ لٹکا ہوا. آپ کی زندگی دراز ہو، تصدیق ہوگی پہلے فرض سے. قالین کے کونوں کی جانب نا، جو 2 کونے ہوتے ہیں جو نیچے والی سائڈ پہ، اس پہ چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں. کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ اگر کبھی آندھی طوفان آئے تو قالین اڑے نہ، تاکہ مٹی حرم کے اندر داخل نہ ہو. اب ملک شام میں اس حاکم شام نے قالین بنوایا کون سا؟ چمڑے کا. اس نے کہا دروازے کے ساتھ لٹکا، اور کم سے کم اتنا وزنی ہو کہ 15 سے 20 سپاہی اسے اٹھائیں تب مہمان اندر آئیں. اب جتنے اس کے مہمان تھے وہ تو پہلے دربار میں آ چکے. انہوں نے کہا دیکھو جب حسن مجتبیٰ آئے نا، تم نے اپنے اپنے باپ داداؤں کا تذکرہ کرنا ہے کہ میرے باپ کے پاس اتنی دولت تھی، اتنے محلات تھے، اتنی بھیڑ بکریاں تھیں. ناؤز باللہ احساس کمتری کا شکار ہوگا، بول نہیں سکے گا، کیونکہ حسن کے باپ نے ساری زندگی چٹائی پہ گزاری. اب یہاں پہ فرش زا ہے نا، یہاں پہ کچھ بندے ہوں گے جو ڈاکٹر ہیں، کچھ انجینئر بھی ہوں گے، کسی کا تعلق پولیس سے بھی ہوگا. زمین پہ بیٹھنا غربت کی نشانی نہیں. مسلمانوں نے آل محمد کی غربت سمجھ لیا، اسے سادگی کہتے ہیں. اس نے کہا ناؤز باللہ احساس کمتری کا شکار ہو، کچھ بول نہیں سکے گا. اور دروازہ جو پردہ تھا دروازے پہ گرا دیا گیا. اب سرکار کی جیسے سواری آئی نا، اللہ اکبر، مہمان سارے کرسیوں پہ بیٹھ گئے. اور کہا خبردار یاد رکھنا کوئی بھی حسن کے آنے پر کھڑا نہ ہو. اور جو سپاہی پردے کو اٹھاتے تھے انہیں بٹھا دیا گیا. سرکار سواری سے اترے، چلتے چلتے پردے کے قریب آئے. پہلا قدم پردے کے قریب جیسے حسن مجتبیٰ کا آیا، ہوا کا ہلکا سا جھونکا ہے جس نے پردے کو چھت کے ساتھ لگایا. جو سپاہی کھڑے تھے اس نے کہا جبنا رسول اللہ، جس پردے کو اٹھانے کے لیے کم سے کم 15 سے 20 بندوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس ہوا کے جھونکے نے اٹھا کیسے لیا؟ امام فرماتے تم ہمارے ادب اور احترام کے لیے اپنے نوکروں کو روک سکتے ہو، ہمارے لیے کیا کہنے بھائی، کیا کہنے یا آپ کے کیا کہنا. اچھا وہ جس نے کہا تھا نا کوئی بندہ کھڑا نہ ہو، سب سے پہلے کھڑا ہوا تو پورا دربار کھڑا ہو گیا. دروازے قریب چلنا شروع کیا. عمر بن عاص تھا، جانتے کون ہے یہ عاص بن وائل کا بیٹا. اب کتاب میں لفظ موجود ہے، ممبر سے میں استعمال نہیں کر سکتا. اس نے کوئی نازیبہ الفاظ امام سے گفتگو کی. امام فرماتا کس کا بیٹا ہے؟ نام کیا تیرا؟ کہتا عمر نام ہے. بیٹا کس کا ہے؟ کہتا عاص بن وائل کا. امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. جانتے ہیں عاص بن وائل تھا کون؟ اس نے گروپ بنا رکھا تھا 5 6 10 افراد کا. جہاں سے رسول گزرتے یہ چوک چراہوں میں اکٹھے ہو جاتے، کھڑے ہو کر کہتے ابتر ابتر
تہمت لگاتے، آوازیں کستے. یہ عاص بن وائل وہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر. اور اللہ نے سورہ کوثر نازل کی، اے میرا حبیب تیرا ہی دشمن بے اولاد رہے گا. آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں عاص بن وائل کا بیٹا ہے؟ کہتا ہاں میں اس کا بیٹا ہوں. کہتے یہ وہی نہیں جو ہمارے نانا پہ آوازیں کستا تھا؟ کہتا جی میرا باپ کستا تھا لیکن میں تو مسلمان ہوں، کلمہ میں نے پڑھ لیا، اس اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں. امام فرماتے ہیں اللہ کا قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہتا ہے؟ جو پہنچ گیا آپ کو سلام ہے، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. کہتا نہیں، پورا دربار گواہ، جسے مرضی پوچھیے، حاکم شام سے پوچھیے، میرا باپ عاص بن وائل ہے. امام فرماتے ہیں چاند نکلے نہ نکلے، سورج چمکے نہ چمکے، اللہ کا قرآن غلط ہو نہیں سکتا. ذرا گھر جا کے اپنی اماں سے اپنے ایسا باپ کا نام پوچھ. کیا کہنے بھائی؟ سرکار آئے، کرسی پہ بیٹھے. اب ہے اشارہ عدنان بھائی، یہ میں جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، یہاں اپنے داد دینی یا پھر نیاز دینی، تیجا کام کوئی نہیں، دو ہی کام سے، یا داد دیں یا نیاز دیں. تو سامنے داد دیں گے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اشارہ کر کے میں نے گزرنا ہے، بڑا اشارہ باریک. جو بندے کم سے کم، جس بندے نے تھوڑی بہت تاریخ پڑھ رکھی ہے نا، وہ بندہ اس اشارے کو سمجھے گا ضرور. وہ پہلا بندہ کرسی چھوڑ کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے باپ کو جانتے ہو؟ پورا دربار بولا کون سا؟ جو پہنچ گیا آپ کو سلام ہے، جو نہیں پہنچا آپ کو بھی سلام ہے، اللہ آپ کی معرفت میں بھی اضافہ فرمائے. اس نے کہا فلاں، اچھا اسے کیا ہے؟ اس کے پاس اتنی دولت تھی. اچھا وہ بیٹھا، دوسرا کھڑا ہو گیا. میرے باپ پاس اتنی بھیڑ بکریاں گھوڑے. تیسرا کھڑا، میرے باپ پاس اتنی زمینیں اتنی جائیداد. کرتے 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 امام حسن مجتبیٰ کی باری آ گئی. سرکار آپ بھی کچھ بیان کیجئے. ساروں نے اپنے باپ داداؤں کا تذکرہ کیا. امام نے کرسی کو چڑھا. امام فرماتے ہیں دربار ہے تیرا، مشیر ہیں تیرے، وزیر ہیں تیرے، مہمان سارے ہیں تیرے. انہوں نے بھرے دربار میں اپنے اپنے باپ داداؤں کی جاگیرات بتانے، لیکن میں نے اپنے دادا ابو طالب کے فضائل نہیں پڑھنے. میرے دادا ابو طالب کے فضائل سے تو آشنا ہے، نہ میں نے اپنے نانا مصطفیٰ کی کریمی پڑھنی ہے، میرے نانا کی کریمی سے بھی تو واقف ہے، نہ میں نے اپنے بابا علی کے فضائل پڑھنے ہیں، میرے باپ کی تلوار کی جھنکار سے تو واقف ہے. امام فرماتے میں حسن مجتبیٰ تیرے بھرے دربار میں اپنی ماں فاطمہ سے لے کر اپنی ماں حوا تک ہر ماں کا کردار بلند آواز سے بتاتا ہوں. میری فلاں ماں کا کردار یہ تھا، میری فلاں ماں کا کردار یہ تھا، میری فلاں ماں کا کردار یہ تھا. امام فرماتے ہیں تخت کو چھوڑ میرے قریب آ، میرے کان میں آہستہ سے اپنی ماں کا کردار بتا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ختم ہو گیا وقت. آخری 2 منٹ طالب دعا، جلدی کیجیے گا، جلدی کیجیے گا. اچھا وہ جس وزیر نے مشورہ دیا تھا نا کہ بلائیں حسن مجتبیٰ کو شام میں تاکہ ہم اس کی توہین کریں، یہ سارا مشورہ وزیر کا تھا. دروازے پردہ لٹکا دیا جائے، اپنے اپنے باپ داداؤں کی جاگیرات بتاؤ. جب سارے چلے گئے نا، حاکم شام دربار میں کبھی دائیں چکر لگائے کبھی بائیں. اس نے کہا وہ بدبخت کہاں پہ ہے؟ وہ چھپا بیٹھا، پکڑ کے لاؤ اسے، لے کر آئے. حرامی، تیرے کہنے پہ میں نے رسول کے بیٹے کو یہاں پہ بلایا، پھر میری توہین ہو گئی. پہلے مدینہ میں ہوئی، اب میرے ملک میں ہوئی. کہتا بادشاہ ایک موقع اور دیجیے. میں نے سن رکھا ہے حسن مجتبیٰ نے کبھی خطبہ نہیں دیا. آپ دربار میں بلائیں، حسن ابھی ہمارے مہمان ہیں، انہیں کہ خطبہ دیجیے. زبان میں آئے گی لکنت، ہم کہہ کے لگا کے ہنسیں گے تو ان کی توہین بھی ہو جائے گی، آپ کے دل کو ٹھنڈک بھی پہنچ جائے گی. اس نے کہا پہلے تیرے کہنے پہ میں نے یہاں پہ بلایا، اس نے ہماری ماؤں تک کو نہیں چھوڑا، اب تیرے کہنے پہ دوبارہ بلاؤں پتہ نہیں کیا کرے. اس نے کہا میرے کہنے پہ ایک مرتبہ بلائی. وہ سرکار آئے، پورا دربار جتنے خاص و عام تھے پورا دربار بھر گیا. کہتا ہے مولا ہماری خواہش ہے آپ خطبہ دیجیے.
سرکار ممبر پہ آئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی آسمانی کتابوں کا تذکرہ، انبیاء کا تذکرہ، رسولوں کا تذکرہ، فرشتوں کا تذکرہ، زمین و آسمان کی باتیں کرتے 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 امام حسن مجتبیٰ ان الفاظ پہ آگے جو آپ جانتے ہیں، میں نے اشارہ کر کے گزرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو مشرق کو، سارے بولیے گا جو بندے زبان رکھتے ہیں بولیے، مغرب کو، مرد کو، عورت کو، وہ بس جس کی قسمت ہاری تھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا تیرا باپ بھی یہی دعوے کرتا تھا، کیا کبھی مرد عورت بنی، کبھی عورت مرد ہوا؟ بس اس نے کہنا تھا۔ امام فرماتا کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا کہنے آپ کے جو ہاتھ بلند ہو گئے، اللہ آپ کو سلام دو، خوش رکھے۔ اچھا جو سر پہ امامہ پہن رکھا تھا اوڑھنی بن گیا، اب جیسے بھاگا نا، امام فرماتے ذرا رک تو صحیح، پلٹ کے دیکھا اب کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگلی خوشخبری نہیں سننا چاہتا؟ جو تو گھر میں اپنی عورت چھوڑ کے آیا تھا اسے حسن نے مرد کر دیا۔ اب تاریخ کہتی ہے ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، شام کے لوگ انہیں پکڑ کر امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں لائے۔ مولا آپ بھی کریم ہے، آپ کے نانا بھی کریم تھے، خاندان ہی کریموں کا ہے، مولا مہربانی فرمائیے انہیں دوبارہ مرد سے عورت، عورت سے مرد کر دیجئے۔ امام فرماتے ہیں بھی وقت ہے۔ پوچھا گیا فرزند رسول وقت کیسا؟ امام فرماتے ہیں ابھی اس سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگی، جو شام کے دربار میں ناچ ناچ کر کہے گا خبردار یاد رکھنا کبھی بھی محمد اور علی کی اولاد کو بھونکنا نہیں۔